اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب باب خامس میں الحمدللہ ایسی باتیں آپ پڑھ رہے ہیں جو شاید کسی اور کتاب میں ایسے ترتیب کے ساتھ نہ ہو۔ یہ مطالب تو مل سکتے ہیں لیکن اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ البتہ مغنی اللبیب تو اس کی ماں ہے، اس میں یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں لیکن اس کے علاوہ اور کہیں پر نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو کچھ جہات بتائیں گے جن جہات پر اگر نحوی توجہ نہیں دے گا تو اس پر ہنسی مذاق ہوگی، اس پر اعتراضات ہوں گے۔ تو یہ 10 جہتیں تھیں، 10 جہتوں میں سے آپ 4 جہات پڑھ چکے۔ آج 5ویں جہت آپ پڑھیں گے۔ آج کون سی جہت پڑھیں گے بیٹا؟ اب 5ویں جہت ایک لوہار کی 100 سونار کی۔ 5ویں جہت کو ہی اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ سوچیں گے یہ اتنی بڑی جہت۔ تو فرماتے ہیں 5ویں جہت میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ہم ایک ایک مسئلہ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ جیسے تمرین ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اس 5ویں جہت میں ہم باب مبتدا کو بیان کریں گے، ٹھیک؟ تو آج آپ باب مبتدا ہی پڑھیں گے، پھر کل جو ہے کیا ہے کان اور اس کی جو ہے کیا ہے بہنیں پڑھیں گے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ ہم ایک جملہ آپ کو بتا دیں، اس میں 2 ترکیب کر سکتے ہیں۔ ھذا اکرمتہ، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہوگا اس کی میں نے عزت کی۔ اب اس ترجمے سے تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ ھذا جو کہ مفعول ہے، مقدم ہو گیا۔ تو یہ مقدم کیسے ہو گیا؟ اس کو پھر ہم لے جائیں گے باب اشتغال کی طرف۔ اکرم تو پہلے ھذا میں عمل کر رہا تھا، پھر ھذا سے منہ موڑ کے اس نے ضمیر میں عمل کیا، ٹھیک ہے، اور ضمیر اس کا مفعول ہو گیا۔ تو اب یہ اکرم تو گویا کہ مفسر ہے ایک اکرم تو محذوف کی، ٹھیک؟ تو فرماتے ہیں ایک تو یہ ترکیب کر سکتے ہیں، دوسری ترکیب یہ کر سکتے ہیں کہ ھذا مبتدا اکرم تو خبر، ٹھیک ہے، یہ بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر اور ایک اور مثال ہے، فی اللہ شکن، کیا فی اللہ شکن، آپ شک کو مبتدا مؤخر مانے، فی اللہ کو خبر مقدم مانے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کہیں کہ فی اللہ جار مجرور ہے، یہ بھی فعل کی طرح فاعل مانگتا ہے، شکن اس کا فاعل ہے، صد مسد الخبر، یا اس طریقے سے کہہ لیں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اسی طریقے سے زید قائم ابوہ، ابوہ کو مبتدا مؤخر مانے، زید قائم کو جو ہے کیا خبر مقدم مانے، یا زید مبتدا قائم اس کی خبر اور ابو پھر قائم کا فاعل، ٹھیک۔ تو میرے بھائی اس طریقے کی جو ہے کیا ہے وہ مثالیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں عبارت میں ہی یہ تمام چیزیں حل کریں تو بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجہت الخامسۃ، 5ویں جہت، ان یترک، یترک پڑھیں گے تو اس کا فعل ہوگا نحوی صاحب ترک کرے بعض ما، بعض ان چیزوں کو، یحتمل ہو لفظ، جن کا احتمال ہے لفظ میں، ٹھیک، من الاوجہ الظاہرہ، یعنی وہ جو احتمال ہے وہ بھی ڈھکی چھپی وجہ نہیں ہے، وہ بھی ظاہری وجہ ہے، ٹھیک۔ فل، ٹھیک ہے بیٹا، نورد یا نورد کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ ہاں کیوں؟ صحیح، کیونکہ وہ متکلم ہے، نون پہ ضمہ کیوں دے رہے ہو علامت مضارع پر؟ آپ بتائیں۔ استغفر اللہ، نورد کہہ رہا ہوں نا، ماقبل پہ کسرہ دے رہا ہوں،
یہ کیوں نہیں کہتے کہ باب افعال کا ہے؟ فلنورد ضروری ہے کہ ہم پیش کریں مسائل، چند مسئلے، من ذالک، اسی جہت خامسہ کے، کیوں؟ لیتمرن بہا، تاکہ تمرین کرے ان مسائل کے ذریعے کون؟ الطالبو، طالبوں کو بیٹا میں نے مرفوع کیوں پڑھا ہشام؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ناشتہ نہیں کر کے آئے کیا؟ ایک تو تمرن باب تفعول ہے، باب تفعول کو مفعول چاہیے، ٹھیک بھائی، نائب فاعل سیدھا فاعل ہے نا، میں نے یتمرن پڑھا کیا؟ ہاں، علامت مضارع پہ کیا میں نے پڑھی؟ ہاں بھائی، باب تفعول ہے، یہ لازم ہے، پھر علامت مضارع پہ بھی فتح پڑھ رہا ہوں، ضمہ نہیں ہے کہ اس کو مجہول بنائے۔ صبح صبح کو آج آپ لوگوں کا دماغ جو ہے نا کہیں باہر ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے، فَلْنُورِدْ مسائل، ٹھیک ہے، مرتبۃ الابواب، در حالی کے ابواب کو بھی ترتیب دی گئی ہے، یعنی کھچڑی نہیں ہے، پہلے باب مبتدا بیان کریں گے، پھر افعال ناقصہ کی بحث کو بیان کریں گے، فرض کریں، پھر مثلا حروف مشبہہ کی بات کو بیان کریں گے، لیسہل کشف الابواب یا کشف المسائل، تاکہ آسان ہو ان مسائل کا کشف ہونا، کھل جانا، سامنے آنا۔ باب المبتدع، ٹھیک ہے، پہلا باب مبتدا کا، مسئلتن، مسئلتن یعنی سوال کرنا، ٹھیک ہے، یجوزو فی الاسم، جائز ہے اسم میں، کون سا اسم؟ المفتتح بہی، المفتتح نہیں پڑھیں، المفتتح بہی، پھر آپ کہیں گے صحیح کیوں؟ بھائی جس کے ذریعے افتتاح کیا جائے، ابتدا کی جائے، جی ہاں، من نحو قولک، اس کتاب کی بہرحال یہ مجھے بہت ہی اچھی خوبی لگتی ہے کہ جو بھی کوئی مثال دیتا ہے تو اس میں کہتے ہیں من نحو، اس قسم کی مثال، ھذا اکرمتہ، ٹھیک ہے، الابتداء والمفعولیۃ، اس کو آپ مبتدا بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، مفعول بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں۔ ومثلہ، مثلہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ قولک، تمہارے اس قول کی طرح ہے، کم رجل لقیتہ، اب لقیتہ اگر لقا، لقیہ پڑھیں گے تو لقیتہ، ٹھیک، اب یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے، کم مضاف ہے، رجل مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی ھذا یقدر الفعل مؤخرا، لیکن اس میں اب ھذا کا میں سوچ رہا ہوں کہ اشارہ مفعولیت کی طرف پلٹا ہے، اگر اس کو مبتدا مانیں گے پھر تو بات ہی ختم، اگر اس کو مفعول مانیں گے تو اس کا عامل تو ہونا چاہیے نا، کہتے ہیں وہ عامل تقدیر میں رکھیں گے، یہ عامل جو ذکر ہوا ہے یہ اس مقدر عامل کی تفسیر کر رہا ہے، گویا کہ باب اشتغال میں چلا جائے گا۔ مسئلتن، دوسرا مسئلہ، یجوز فی المرفوع، جائز ہے مرفوع میں، کون سا مرفوع؟ من نحو، جہاں اس قسم کا مرفوع یعنی جار مجرور کے بعد مرفوع ہو، نحو کا مطلب کیا ہے؟ جار مجرور کے بعد کوئی مرفوع، افی اللہ شک وما فی الدار زید، بھائی دو مثالیں دی ہیں، پہلے میں ڈائریکٹ جار مجرور کے بعد اسم ہے، دوسرے میں ظرف کے بعد جو ہے کہ وہ اسم ہے، ٹھیک، الابتدائیت والفاعل، الابتدائیت کو بیٹا میں نے مرفوع کیوں پڑھا ذیشان؟ بھائی میرے ساتھ چلو یار، ہاں، اس میں جائز ہے کہ آپ اس کو مبتدا مانیں، جائز ہے کہ آپ اس کو فاعل مانیں، کس کو؟ شکن کو اور زیدن کو، وہی ارجح، اب ابتدائیت اور فاعلیت میں ارجح کون سا ہے بیٹا؟ یار الاقرب یمنع الابد، ہی کی ضمیر فاعلیت کی طرف جائے گی، فاعلیت ارجح ہے۔ اب یہ ہے کہ پیش مطالعہ پرانے زمانے میں اساتید جو ہے نا وہ تاکید کرتے تھے کہ جو طالب علم کو کل درس پڑھنا ہے رات کو مطالعہ کر کے آئے گا تو 100 میں سے کچھ فیصد اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ خود دیکھیں، لأن الاصل عدم تقدیم و تاخیر،
اگر آپ شک کو اور زید کو مبتدا مانیں پھر تو آپ ایک جرم کے مرتکب ہوں گے. جو چیز مقدم تھی آپ نے اس کو مؤخر کر دیا، جو چیز مؤخر تھی آپ نے اس کو مقدم کر دیا. خبر کو مؤخر ہونا چاہیے، مبتدا کو مقدم ہونا چاہیے. آپ نے گویا کہ یہ غلطی، لیکن اگر فاعل مانے تو پھر آپ کسی چیز خامی کے مرتکب نہیں ہوں گے. وَمِثْلُهُ، مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ اوپر والی مثال. اوپر والی مثال کی طرح ہے الاسم التالی للوصف، وہ اسم جو ایک وصف کے بعد آئے. فی نحوے، یہاں بھی فی نحوے آ گیا، یعنی ہر جگہ قائمن کا ہونا ضروری نہیں ہے. کہیں ضاربن ہو سکتا ہے، کہیں سامعن ہو سکتا ہے، کہیں ناصرن ہو سکتا ہے. زید قائمن ابو ہو، ٹھیک ہے، وَأَقَائِمُنَ زَيْدٌ. ٹھیک بیٹا. اب دو مثالیں دیں. پہلی مثال میں قائم کو مبتدا نہیں مانا جا سکتا لیکن اس نے ابو کو رفع دیا ہے. دوسری مثال میں خود قائم کو بھی مبتدا وصفی مان سکتے ہیں، اس نے زید کو رفع دیا ہے. لما ذکرنا، لما ذکرنا اس میں بھی وہی بات ہے جو ہم نے ذکر کی. کیا مطلب؟ یعنی اس میں فاعل اور مبتدا دونوں مان سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ فاعل مانے. کیوں؟ فاعل مانے گے تو تقدیم و تاخیر والے مسئلے کا مرتکب نہیں ہوں گے. ایک بات تو یہ جو ہم نے ذکر کی. دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْأَبَ اذا قدر فاعلا، اگر اب کو آپ کیا مانے؟ فاعل مانے. کس کا؟ قائم کا. کون سی مثال میں؟ پہلی مثال میں کان خبر زید مفردن، تو پھر زید کی خبر کیا ہو جائے گی؟ مفرد. والاصل فی الخبر الافراد، تو یہ بھی قانون کے مطابق. حالانکہ یہ چیز تھوڑی دقت والی ہے بھائی. قائمن صفت ہے، ابو اس کا فاعل ہے، تو یہ مشتق اور فاعل مل کر جملہ بنے گا، مفرد تو نہیں ہوگا. الا ان کے مفرد سے مراد جو کہ جملے فعلیہ ہو، پھر لیں تو وہ الگ بات ہے. وہ الاصل فی الخبر، وہ یعنی مفرد ہونا اصل قانون ہے کس میں؟ خبر میں. فَإِنْ قُلْتَ، بھائی مولوی اعتراض تو کرے گا نا. اگر آپ کہیں اقائم انت، اس میں ہم کیا ترکیب کریں؟ قائم کو خبر مانے اور انت کو مبتدا، یا انت فاعل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. وعلیکم السلام. فرماتے ہیں کہ ہم تو کہیں گے کہ انت فاعل ہے. پھر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے کہ ضمیر منفصل کو صفت مشبہ اپنا فاعل نہیں بنا سکتی، تو پھر اس کا ہم جواب بھی دیں گے. فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، تو یہ انت بھی اسی طریقے سے ہے، فاعل ہے بصرے والوں کے نزدیک. وَأَوْجَبَ الْكُوفِيُّونَ، اوجبہ کون سا فعل ہے ذیشان؟ باب. ہاں، کوفے والوں نے واجب قرار دیا ہے فی ذالک، اس انت والی مثال میں، الابتدائیہ تا. کیوں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں اس کو مبتدا ماننا واجب ہے. وحجتہم، بھائی مولا امیر کا فرمان ہے کونو ابناء دلیل، ہم بغیر دلیل کے آپ کی بات نہیں مانیں گے. کوفے والے تم پہلے دلیل دو. اور کوفے والوں کی دلیل یہ ہے کہ ان المضمر المرتفع بالفعل، بتحقیق وہ ضمیر جس کو رفع دی جاتی ہے فعل کے ذریعے، لا یجاورہ، وہ ضمیر فعل کا پڑوسی نہیں بنتا منفصلا عن الفعل، یعنی فعل سے جدا. متصل ضمیر کو تو فعل رفع دے سکتا ہے، اگر ضمیر اس کی فاعل ہو تو وہ منفصل کبھی بھی فعل سے نہیں آ سکتا. تو فعل جو عمل میں قوی ہے وہ بھی ضمیر منفصل کو رفع نہیں دے گا، تو صفت تو فعل میں ضعیف ہے، وہ کیسے رفع دے گی؟ اس لیے انت فاعل نہیں ہو سکتا. لا یقال قامانا، قامانا نہیں کہہ سکتے. اب یہاں پر یہ صاحب اعتراض کریں گے قام غائب پھر انا متکلم، یہ کیسے؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ فعل تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے فاعل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. قام کے بعد ہو لائیں تو یہ غائب کے لیے ہو جائے گا، قام کے بعد انت لائیں تو یہ حاضر کے لیے ہو جائے گا، قام کے بعد انا لائیں تو یہ متکلم کے لیے ہو جائے گا. کہتے ہیں آپ یہ کہیں کہ قام نے انا کو رفع دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، کیونکہ ضمیر منفصل ہے.
بس جب یہ ٹھیک نہیں ہے تو نتیجے میں اوپر انت کو بھی قائم رفع نہیں دے سکتا فاعلیت کے بنیاد پر۔ والجواب کہتے ہیں بھائی ہم جواب دیں گے، ٹھیک۔ والجواب انہو انما انفصل انہو ان ضمیر بتحقیق کہ ضمیر جدا ہوئی ہے وصف کے ساتھ، کیوں؟ لئلا یجہل معنی ہو، تاکہ وصف کی معنی ہمارے لیے مجہول نہ ہو۔ بھائی وصف کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے جو غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، متکلم کے لیے بھی۔ مثلا ضاربن، وہ مارنے والا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہوا ضاربن۔ تو مارنے والا ہے، انت ضاربن۔ میں مارنے والا ہوں، انا ضارب۔ تو ضمیر آئے گی تو وصف کی معنی واضح ہوگی، اگر ضمیر نہیں ہوگی تو وصف کی معنی واضح نہیں ہوگی۔ لأنه يكون معه مستترا، اس لیے عام طور پر تو یہ ضمیر اس وصف میں مستتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بخلاف ضمیر مع الفعل، لیکن فعل میں جو ہے کیا ضمیر غالباً جو کیا ہے وہ بارز ہوتا ہے، بارز ہوتا ہے۔ ضربت، ت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے، ضربتو، تو سے پتہ چل گیا کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ فإنه يكون بارزا، بتحقیق ضمیر فعل کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ بارز ہوتی ہے۔ جیسے قمت، قمتو، یا پہلے کو قمتو پڑھیں دوسرے کو قمت، یا قمتے قمت، مطلب اس تا پر اگر حرکت تبدیل کریں گے تو یہ صیغہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ بس ایک تو بات یہ کہ بھائی وصف میں ضمیر بارز بھی ہو تو بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ متکلم کی ہے، حاضر کی ہے۔ قائمن، قائمان، الف تثنیہ پر تو دلالت کرتا ہے، لیکن تثنیہ غائب ہے، حاضر ہے، مطلب اس پہ تو دلالت نہیں کرتا۔ ایک بات، وَلِأَنَّ طَلَبَ الْوَصْفِ لِمَعْمُولِهِ، دوسری دلیل کہ بھائی وصف جب اپنے معمول کو طلب کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا طلب کرنا صحیح ہے کیونکہ وہ مجہول ہے، دون طلب الفعل، لیکن فعل ایسے طلب نہیں کرتا جیسے وصف طلب کرتی ہے۔ فَلِذَلِكَ احتمل مَعَهُ الْفَصْلُ، فَلِذَلِكَ اسی طلب معمول کی وجہ سے، ٹھیک ہے، احتمل مَعَ الْوَصْفِ الْفَصْلُ، احتمال ہے کہ وصف کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ منفصل آئے گی۔ وَلِأَنَّ الْمَرْفُوعَ بِالْوَصْفِ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو وصف کے ساتھ مرفوع ہے نا، یہ صرف فاعل نہیں ہے، دو کام کرتا ہے، فاعلیت کا بھی کام کرتا ہے اور صد مسد الخبر بھی ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَرْفُوعَ بِالْوَصْفِ صد فی لفظ مسد واجب الفصل، یہ آیا ہے لفظ میں ایک ایسی جگہ پر جس کو جدا لانا ضروری ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ الخبر ہو، وہ خبر ہے، بخلاف فاعل الفعل، لیکن فعل کا فاعل کبھی بھی خبر نہیں ہو سکتا۔ پس گویا کہ وصف کا فاعل دو کام کرتا ہے، اس لیے اس کو ضمیر منفصل بھی آنے دو، انت جو ہے کیا ہے یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ وَمِمَّا يُقْتَعْ بِهِ عَلَى بُطْلَانِ مَذْهَبِهِمْ قَوْلُهُ تعالیٰ، جان چھوڑنے والے نہیں کوفے والوں کی، کہتے آپ نے کہا تھا کہ وصف اس میں ظاہر کو رفع اور ضمیر منفصل کو رفع نہیں دے گی، کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وَمِمَّا، اور وہ چیز يُقْتَعُ بِهِ یقین ہو جاتا ہے اس چیز کے ذریعے، کس پر؟ عَلَى بُطْلَانِ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، کہ کوفے والوں کا نظریہ باطل ہے۔ قَوْلُهُ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول، قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي، کیا تو منہ پھیرنے والا ہے ہمارے خداؤں سے؟ راغبن نے انت کو رفع دیا ہے، ٹھیک ہے، ضمیر منفصل ہے، تو یہاں پر انت مبتدا نہیں ہے بلکہ یہ فاعل ہے کس کا؟ راغبن کا۔ پھر بھائی وہ کہیں گے ہم قرآن کو نہیں مانتے، فرض کریں کوئی عرب ہے جو مسلمان نہیں ہے تو ہم کہیں گے شاعر کا قول ہے خلیلیہ ما وافن، خلیلیہ بیٹا مفرد نہیں ہے، تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، اے میرے دونوں دوستو ما وافن بے عہدی انتما، تم دونوں میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی وفا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب وافن نے انتما کو رفع دیا فاعلیت کے بنیاد پر، انتما مبتدا نہیں ہو سکتا، اور ادھر اوپر آیت میں انت جو ہے کیا ہے وہ مبتدا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ فَإِنَّ الْقَوْلَ، بتحقیق اگر ہم قائل ہو جائیں بِأَنَّ ضمیر مبتدأ، کہ یہاں پر ضمیر مبتدا ہے، کما زعم زمخشری، جیسے کہ زمخشری صاحب نے ایسا گمان کیا ہے، وہ ہم گمان کیا ہے آیت میں، مؤدن الی فصل العامل من معمولہ بالاجنبی، پھر تو لازم آتا ہے کہ فاصلہ آ گیا ہو عامل کے درمیان اور اس کے معمول کے درمیان ایک اجنبی کے ذریعے،
کس کے ذریعے بیٹا؟ اجنبی کے ذریعے. یعنی اگر آپ جو ہے کیا ہے جناب، ہاں کس میں؟ ٹھیک ہے بیٹا، تو ایک منٹ نا، راغبن میں بھی فاصلہ ہو جائے گا. انت کو اگر آپ مبتدا مانیں گے تو راغبن اور انت کے بیچ میں یہ حمزہ کا تو فاصلہ ہے نا، راغبن حمزے کو تو آپ نہیں ہٹا سکتے نا، یہ فاصلہ ہے. وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ، اور اگر ہم قائل ہو جائیں اسی مبتدا والی بات کے، ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے بیت میں. تو اس میں کیا لازمت ہے؟ مؤدن الی الاخبار عن اثنین بالواحد. انتما کو مبتدا مانے تو پھر اس کی خبر جب مشتق ہو تو خبر بھی تثنیہ ہونی چاہیے، کیونکہ انتما کی ضمیر بھی تثنیہ، خبر بھی، جبکہ خبر ہمارے پاس وافن ہے، واحد ہے، تو مبتدا خبر ماننے میں یہ اعتراض لازم آتا ہے بالواحد. وَيَجُوزُ فِي النَّحْوِ مَا فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَجْهٌ ثَالِثٌ عِنْدَ ابن عصفور. ابن عصفور صاحب کہتے ہیں کہ جب ظرف کے بعد ایک اسم مرفوع آئے، اس میں فاعل والی بات کا بھی احتمال ہے، ابتدائیت والی بات کا بھی احتمال ہے، حاجی صاحب ایک تیسری بات کا بھی احتمال ہے. وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْبَصْرِيِّينَ، اور یہ ابن عصفور نے صرف اپنے طرف سے بات نہیں کی بلکہ بہت سارے بصریوں سے یہ نقل کی ہے. وہ کیا ہے بھائی، وہ بات تو بتا دو. ان یکون المرفوع اسما لما الحجازیت، کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو ہے کیا ہے، آپ زید کو نہ مبتدا مانے نہ زید کو فاعل مانے بلکہ ماں کا اسم مانے. یہ کون سی ماں؟ یہ حجازیہ والوں کی ماں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ماں مشبہ بلیس بھی نہیں ہے لیکن یہ ماں عمل کرے گی. وَظَرْفُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ. اچھا جب زید مرفوع ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر یہ ظرف کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا کیونکہ ماں کی خبر ہے. والمشہور وجوب بطلان العمل، کہتے ہیں مشہور یہ ہے کہ یہاں پر واجب ہے کہ ماں کا عمل باطل ہو جائے. کیوں؟ عند تقدم الخبر، جب خبر اسم پر مقدم ہو تو یہ ماں عمل نہیں کر سکتی. یہیں پر اگر یوں ہوتا ما زید فی الدار، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ زید ماں کا اسم ہے، فی الدار اس کی خبر ہے. ولو ظرفاً، پھر یہ اعتراض مقدر ہے کہ بھائی عام خبر مقدم ہو تو مسئلہ ہوتا ہے، ظرف میں تو وسعت ہے وہ مقدم ہو سکتے. کہتے نہیں، ماں میں ولو اگرچہ وہ خبر ہی مقدم کیوں نہ ہو پھر بھی ماں کا عمل باطل ہو جاتا ہے. نتیجے میں ابن عصفور والی بات کام کی نہیں رہی. مسئلتوں، یہ ایک مسئلہ پڑھیں پھر یہ باب مبتدا والی بحث ختم ہو جائے گی. یجوز فی النحو فصبر جمیل، جائز ہے اس قسم کی مثال میں فصبر جمیل میں ابتدائیت کل من المقدر والمذکور وخبریت الآخر. آپ مبتدا مانیں اگر کسی چیز کو مقدر میں مانتے ہیں، یا اسی صبرن کو مبتدا مانیں اور دوسرے کو ہم جمیل کو کیا مانیں؟ خبر مانیں. اچھا وہ مقدر کیا ہوگا؟ شأنی. ٹھیک ہے، شأنی یہ مبتدا ہے، صبر جمیل، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا پھر صبر جمیل کو اس کے لیے خبر مانے. یا یوں کہ صبر مبتدا جمیل، ٹھیک ہے، یہ اس کی خبر ہے. امثل من غیرہ، یعنی یہ میرا صبر کرنا دوسرے سے زیادہ مثال کیا ہے؟ شباہت رکھتا ہے یا اس قسم کا. تو یہ دو چیزیں کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.